بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ خبروں سے بھرپور دن تھا جس کا آغاز ہوا سپریم کورٹ آف پاکستان سے، جہاں پر نیب ترامیم کے حوالے سے ایک کیس چل رہا ہے جس کے پٹیشنرز میں سے تھے بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب۔ اس سماعت کے دوران گزشتہ کل چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب، اس سے پہلے کہا تھا کہ عمران خان صاحب پیش ہوں گے، گزشتہ کل سے پہلے کہا تھا کہ عمران خان صاحب بذریعہ ویڈیو لنک پیش ہوں گے۔ کل رات تک یہ سوال جاری رہا کہ جناب پیش ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ بہرحال آج وہ پیش ہو گئے ویڈیو لنک کے ذریعے۔ یوں جب اگست میں جب گرفتار ہوئے تو اس کے بعد پہلی مرتبہ ان کو دیکھا گیا، اور اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان عموماً اس کیس کی سماعت لائیو کرتا ہے۔ آج اس کیس کی سماعت لائیو نہیں ہوئی، لیکن اس کیس کی ایک تصویر بہرحال سامنے آ گئی اور اس نے بھی کافی پھر ہلچل مچائی۔ پھر یہ سوال اٹھا کہ تصویر کیسے لیک ہوئی، کیا کچھ، تو ہم پروگرام میں اس پر بات کریں گے، لیکن پروگرام میں تھوڑا سا آگے جا کر کہ یہ تصویر والا معاملہ کیا ہوا، کمرہ عدالت کے اندر کیا ماحول تھا، یہ کیس کیا ہے جس میں عمران خان صاحب پیش ہوئے تھے، اور آگے اس کیس میں کیا ہو سکتا ہے، اس پر ہی بات کریں گے۔ پھر ذرا دن کے آگے والے حصے میں ایک اور پیش رفت ہوئی۔ کل ہم نے اپنے پروگرام کا آغاز کیا تھا فیصل واوڈا صاحب کے ایک ساؤنڈ بائٹ سے، چونکہ ججز، مختلف ججز اپنے چیف جسٹس صاحبان کو یا اپنی برادری کو یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ جناب ہمیں مداخلت کا سامنا ہے، پریشر کا سامنا ہے، انٹرونشن کا سامنا ہے، اور ایک طرف یہ ہو رہا ہے اور دوسری طرف کل سے پریس کانفرنسز کا آغاز ہو گیا تھا کہ جس میں مختلف افراد حکومتی عہدوں پر، ریاستی عہدوں پر اہم افراد، وہ عدلیہ کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے تھے۔ فیصل واوڈا صاحب نے کل اس حوالے سے سب سے سخت پریس کانفرنس کی۔ آج اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے سو موٹو لے لیا ہے۔ کل صبح سماعت ہونے جا رہی ہے۔ واوڈا صاحب نے کیا کہا ہم آپ کو بھی سناتے ہیں، لیکن یہ جو ایک سلسلہ پورا شروع ہو گیا تھا یہ میں آپ کو کوئکلی دکھاتے ہیں۔ کل اس حوالے سے سندھ کے گورنر، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری رہا، آج دو اور پریس کانفرنسز ہوئی، سو موٹو بہرحال واوڈا صاحب پر ہی ہوا ہے۔ کل سندھ کے گورنر کامران ٹیسوری صاحب سامنے آئے اور انہوں نے عدلیہ کے حوالے سے کیا کہا، دیکھیے گا۔ کی طرف سے آیا فیصلے آئین قانون کے مطابق ہونے چاہیے نہ کہ مزاج کے مطابق ہو۔ اس صورتحال پر سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس فوری طور پر بلانا چاہیے۔ قوم جس پریشانی میں مبتلا ہے بڑی عدالت یا بڑی بیٹھک ہی نکال سکتی ہے۔ صبح شام کے ایسے فیصلے جن کے حق میں آ رہے ہیں وہ بھی پریشان ہیں۔ جن فیصلوں کو سالوں میں آنا چاہیے تھا گھنٹوں کے اندر آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کسی ایک طرف کا جھکاؤ ہے۔ عدلیہ کو دیکھنا پڑے گا۔ سب کہہ رہے ہیں موڈ بدل رہا ہے، ہوا بدل رہی ہے، فیصلے بدل رہے ہیں، ایسے تو نہیں چلے گا پاکستان۔ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بھی شخص بات کرے اس کے اثاثے فوری طور پہ چیک کر لینے چاہیے۔ سوال ذات پر اٹھیں تو کرسی سے اٹھ جانا چاہیے۔ ایک صوبے کا گورنر کہہ رہا ہے سالوں والے فیصلے دنوں میں آ رہے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ میں تنقید کرے اس کے اثاثے چیک کرو۔ بڑی بات ہے۔ بات آگے بڑھی، طلال چودھری صاحب جو کہ خود توہین عدالت کے حوالے سے ایک تقریر کر چکے ہیں، جس کو اس وقت کی عدالت نے توہین جانا، اس پر توہین عدالت کا نوٹس ہوا، اس پر کاروائیاں ہوئی، اس پر سماعت ہوئی، اس پر کارروائی ہوئی۔ انتخابی سیاست سے محروم ہو گئے 5 سال، وہ ایک الیکشن چلا گیا ان کا، وہ بھی کل سامنے آئے اور انہوں نے بھی عدالت کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ان الفاظ میں کیا۔ ججز اسپیک تھرو دیئر ججمنٹ۔ خط کے تھرو بات کرنا یہ ایک نیا رواج شروع ہوا ہے۔ ضلعی عدلیہ نے بھی ایک خط چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو لکھا ہے۔ وہ جج صاحبان مطمئن نہیں، اپنی پروموشن ٹرانسفر پوسٹنگز کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوئی نہیں سن رہا۔ کیوں اپنے نیچے سسٹم کو ٹھیک کرنے کی بجائے نان ایشو کو ایشو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ جو آدمی پریشر نہیں لے سکتا وہ انصاف کی کرسی پر کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ جج صاحبان لیٹر نہیں لکھتے، نوٹس کرتے ہیں۔ افسر ہو یا میرے جیسا ممبر قومی اسمبلی وہ نااہل ہو سکتا ہے، لیکن توہین پارلیمنٹ میں آپ کسی جج صاحب کو نہیں بلا سکتے۔ سزا اور جزا کا سسٹم سب سے پہلے تو آپ کے اندر بہتر ہونا چاہیے۔ آپ کو تو بالکل پاک صاف وطر ہونا چاہیے، کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں طلال چودھری صاحب کہ چونکہ وہ ظاہر بابر ستار صاحب کی طرف اشارہ کر انہوں نے خط لکھا، تو جو خط لکھتا ہے، جو پریشر لیتا ہے، وہ پھر جج کیوں ہے، یہ ساری چیزیں۔ ایک پریس کانفرنس کل واوڈا صاحب نے بھی کی، وہ آپ کو بعد میں دکھائیں گے۔ پریس کانفرنس کا سلسلہ آگے بڑھا۔ اب آپ دیکھیے مختلف الخیال لوگ، پہلے سندھ کے گورنر آ رہے ہیں، پھر مسلم لیگ نون کے طلال چودھری آ رہے ہیں، آج ایم کیو ایم پاکستان کے مصطفیٰ کمال سامنے آئے، وہ یہ بولے عدلیہ کے بارے میں۔ پاکستان میں کسی مظلوم کے ساتھ
کھڑے ہونے کے لیے جوڈیشری تیار نہیں ہے. جن چیزوں کو ہائی لائٹ ہونا ہے, جس سے ہیڈ لائنیں بننی ہے, وہ سارے کیسز چلتے ہیں. ایک خط پہ سو موٹو ایکشن ہو گیا. اللہ کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, کانوں پہ جوں نہیں دیکھ رہی. پاکستان میں کسی چیز نے جوڑے رکھا ہے تو ہماری ڈسپلنڈ آرمی ہے. فوج کو ویک کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. لوگ تو خلاف نہیں ہوئے, ایسا لگ رہا ہے کہ اب جوڈیشری اور فوج کے درمیان جنگ چل رہی ہے. صرف فوج نہیں, سارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں, سب کے خلاف لیٹر لکھ دیے. سٹنگ ججز ان کے خلاف سفارہ ہوئے ہوئے ہیں. اور یہ کام کر کون رہا ہے؟ جن کا اپنا ریکارڈ بڑا ڈیوبیس ہو گیا ہے. ایک سیاستدان دوہری شہریت نہیں رکھ سکتا, لیکن ایک جج جو ہے وہ دوہری شہریت رکھ سکتا ہے. سٹنگ پرائم منسٹر کو آپ اقامہ رکھنے پہ گھر بھیج دیں اور خود امریکہ کی وفاداری کا حلف اٹھا لیں. یہ ملک میں ہو کیا رہا ہے؟ اس ساری سچویشن میں اس کو سوٹ کرتی ہے یہ والی بات. کسی بیرونی ایما پر تو یہ سب کچھ نہیں ہو رہا. ایسا کم ہوا ہوگا کہ مختلف الخیال لوگوں کی 48 گھنٹے میں اتنی پریس کانفرنسز ہوئی ہوں عدالت کے حوالے سے. بات آگے بڑھی, استحکام پاکستان پارٹی, اون چودھری صاحب وہ آئے آگے, انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی, یہی اسلام آباد پریس کلب, اسی عدالت کے حوالے سے. مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا جی تاثر دیا جا رہا ہے, 2 ادارے لڑ رہے ہیں. اون چودھری صاحب نے بھی ایسی کوئی بات کی, انہوں نے کیا کہا دیکھیے. ایسے کون لوگ ہیں جو عدالتوں اور اداروں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں؟ ڈیول نیشنلٹی پہ ہمارے لوگوں کو, میرے سینئر سیاستدانوں کو ڈسکوالیفائی کیا گیا. تو کیا یہ صرف سیاستدانوں کے لیے؟ سب کے لیے پھر ایک قانون ہونا چاہیے. رات کو آپ اپنے فیصلے سنا سکتے ہیں کہ جب ادارے پہ انگلی اٹھے تو تب بھی آپ ایسا ہی ایکشن لیں. یہ اون چودھری صاحب نے. فیصل واڈا صاحب نے کل پریس کانفرنس کی تھی, یہ کہا تھا جس پر آج سو موٹو ہو گیا ہے. دیکھیے فیصل واڈا صاحب نے کل کیا کہا تھا. اب کوئی پگڑی اچھالے گا, ان کی پگڑیوں کا فٹ بال بنائیں گے. کسی پہ الزام لگانے سے کام نہیں چلے گا, ترازو میں شواہد دینے پڑیں گے. کس نے مداخلت کی؟ بار بار انٹیلیجنس اداروں کا نام لیا جا رہا ہے, تو بھائی شواہد دینا. آج یہ سو موٹو تو بعد میں ہوا. سماعت کے دوران اطہر مین اللہ صاحب بولے اٹارنی جنرل کو کہ آپ پراکسیز کے ذریعے سامنے آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پگڑی اچھالے گا تو پگڑی کو فٹ بال بنائیں گے. یہ تو سماعت کے دوران ہوا, اور پھر دن کے آگے والے حصے میں سو موٹو ہو گیا. کل سماعت ہے. اس پر رسپونڈ کرتے ہوئے فیصل واڈا صاحب ابھی مہر بخاری صاحبہ کے پروگرام میں بھی تھے, اس سے پہلے محمد مالک صاحب کے پروگرام میں تھے. انہوں نے اپنا موقف توہین عدالت کا نوٹس سرو ہونے کے بعد یہ دیا ہے. کیا ججوں نے حضرات نے کوئی پگڑی اچھالی ہے؟ میرا سوال یہ. اور انہوں نے نہیں اچھالی تو میں نے کسی جج کا نام لے کر نہیں کہا کہ آپ نے یہ کیا تو میں یہ کروں گا. میں نے ان جنرل کہا ہے, اور میں ان جنرل ابھی بھی اپنی جگہ پہ کھڑا ہوں, کہ اگر آپ میری پگڑی اچھالیں گے, دیٹ کین بی اینی ون, تو میں فٹ بال بناؤں گا اس پگڑی کا. میں اس پہ غلط کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر اس ملک کے اندر کھڑے ہو کر کسی رائٹ چیز کا سوال کرنا جرم ہے تو ٹھیک ہے سر, میں جرم کے آگے پیش ہو جاؤں گا. اطہر مین اللہ صاحب اگر مجھے پراکسی کہیں گے تو میرا سوال یہ ہوگا کہ اگر آپ نے مجھ پہ بلیم کیا جو جج کا کام نہیں ہے, پھر آپ نے ایک دفعہ مجھے بلیم کیا, آپ مجھے پروف کر کے دیں گے. میں نے پروف ہی مانگے ہیں نا, تو پھر شواہد دینے پڑیں گے, پروف کرنا پڑے گا, ویدر ود ان پاکستان اور انٹرنیشنل کورٹس. پھر مجھے سنگل آؤٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ طلال چودھری صاحب نے یہ بات کی, گورنر سندھ نے یہ بات کی, مصطفیٰ کمال نے یہ بات کی, سب نے کی. ٹھیک ہے, یہاں سب کچھ اب برابری پہ ہوگا. جو آپ پہ اپلائی ہوگا وہ مجھ پہ اپلائی ہوگا, جو مجھ پہ اپلائی ہوگا وہ آپ پہ اپلائی ہوگا. ہی اسٹل اگریسو. بلکہ وہ آپ نے سنا, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جواب دینا پڑے گا پاکستانی عدالتوں میں اور انٹرنیشنل کورٹس میں. یعنی کہ وہ واضح طور پہ اندیا دے رہے ہیں کہ پھر میں تو اس معاملے کو عالمی عدالتوں میں بھی لے کے جاؤں گا. تو یہ 2 موضوعات اس پر ہم بات کرتے ہیں. آئی ایم ریئلی گریٹفل کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما زین قریشی صاحب, آف کورس پاکستان تحریک انصاف کے ممبر نیشنل اسمبلی ہیں. تھینک یو ویری مچ زین صاحب, آپ نے وقت نکالا, بہت شکریہ. PMLN کے ایم این اے ہیں دانیال چودھری صاحب, وہ بذریعہ ٹیلی فون ہمیں جوائن کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ دانیال صاحب فار یور ٹائم. ہمارے ساتھ ثاقب بشیر صاحب سینئر کورٹ رپورٹر ہیں. تسلسل سے یہ اہم ترین سماعتیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. انٹرسٹنگلی آج جو پکچر جو لیک ہوئی ہے خان صاحب کی, جس کا بہت زیادہ چرچا ہے, اس میں خان صاحب کے ساتھ ایک اور شخص کی جو واضح نظر آ رہی ہے وہ ثاقب بشیر صاحب ہیں. تو ہم ان سے بات کرتے ہیں. تینوں کا بہت شکریہ. میں اگر پہلے کوئکلی ذرا یہ آج کا ذرا ماحول جان لوں اگر ثاقب بشیر صاحب. حضور السلام علیکم ثاقب صاحب. جی وعلیکم السلام. پہلے بتائیں, جو تصویر جب کھینچی جا رہی تھی آپ کو اندازہ تھا کہ کوئی تصویر کھینچ رہا ہے؟ کیونکہ آپ 2 لوگ ہی واضح. نہیں, مجھے نہیں اندازہ تھا. اچھا نہیں, ہم تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنی روٹین کی جو رپورٹنگ کر رہے تھے, اس طرف ایک طرف تو بینچ کے جو ججز بول رہے تھے ان کو بھی نظر رکھنا تھا, اور دوسری اینڈ پہ جو ہے وہ خان صاحب جو ہے وہ ویڈیو لنک پہ نظر آ رہے تھے, ان پہ بھی نظر رکھ رہے تھے کہ ان کی نقل و حرکت کیسی چل رہی ہے. تو ہم تو اس میں مصروف تھے. تو یہ ڈیورنگ پروسیڈنگ جب میں کورٹ روم سے باہر نکلا تو مجھے کسی نے بتایا کہ اس قسم کی جو تصویر ہے کوئی بنی ہے, اور اس میں آپ بھی نظر آ رہے ہیں. اچھا, لیکن آپ ظاہر ہے بیٹھے, خان صاحب کو ظاہر اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ تصویر, وہ تو ظاہر ویڈیو لنک میں تھے.
آپ سے بہتر کوئی نہیں بتاتا جس اینگل سے تصویر ہوئی ہے تو اس اینگل میں سامنے کون افراد بیٹھے تھے؟ اس اینگل پہ جہاں سے یہ تصویر بنی ہے آگے لیپ ٹاپ نظر آ رہا ہے, لیپ ٹاپ سے آگے جو ہے وہ میری تصویر بھی اسی میں ہے, تو اس لیپ ٹاپ کے دوسری سائڈ پہ ایک تو جو آفیشلز بیٹھے ہوئے تھے, مطلب سپریم کورٹ کے جو لوگ تھے, عدالتی اہلکار تھے, چیف جسٹس کے جو سیکرٹری ہیں وہ بھی موجود تھے, ان کے پیچھے بھی کوئی لا کلرکس, لا ایسوسیٹس جو ہے وہ بھی کھڑے تھے. مطلب اس ایریا میں جہاں سے یہ تصویر بنی ہے اس میں سپریم کورٹ کے اندر کے لوگوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا. وہاں صحافیوں کو بھی اس جگہ کھڑے ہونے کی اجازت نہیں تھی, کسی اور وکیل کو بھی, کسی کو بھی اجازت نہیں تھی. تو اس کا مطلب ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی مطلب یہی بنتا ہے کہ ان میں سے ہی لا کلرک, لا ایسوسیٹ یا کسی نے وہ تصویر جو ہے وہ ہو سکتا ہے محبت میں بنا لی ہو, لیکن بنا کے اس کے بعد انہوں نے آگے جو ہے وہ بھجوا دی. اور وہ پتہ ایسے لگا کہ جیسے جب تھوڑی دیر بعد پولیس والے اندر آئے اور انہوں نے پوچھنا شروع کیا کہ جو کیمرہ ہے وہ کس کے پاس ہے, سماعت کے دوران ہی تصویر بنائی ہے. جی پولیس جو ہے وہ آ گئی, میں وہی کہہ رہا ہوں جب سماعت ابھی چل رہی ہے اور پولیس آ گئی اندر پوچھ گچھ کے لیے. سماعت جی مطلب ایک دو اہلکار آ گئے نا, تو سماعت چل رہی تھی, انہوں نے ایسے مطلب محسوس کرایا جیسے کچھ بھی نہیں ہوا, لیکن انہوں نے وہاں جو لوگ کھڑے تھے اس سے آہستہ آہستہ انہوں نے پوچھا کہ سماعت میں کہیں ڈسٹربنس نہ ہو, تو پوچھنا انہوں نے شروع کیا. پھر باہر چلے گئے, باہر جا کے بھی انہوں نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا. پھر سیکیورٹی مزید جو ہے وہ ٹائٹ کر دی. وہاں لوگوں کے ویسے جو مطلب گھڑی وغیرہ تھی لوگوں نے پہنی ہوئی تھی, ان کو بھی بڑا اسٹرکٹلی چیک کیا جا رہا تھا کہ کوئی موبائل, گھڑی, کوئی ایسی چیز اندر نہ جائے. لیکن جو لا کلرک, لا ایسوسیٹس ہوتے ہیں ان کے پاس عمومی طور پر ان کے موبائلز ان کے پاس ہی ہوتے ہیں. مطلب وکلا کے پاس بھی بعض اوقات کوئی اگر لے جائے مطلب جانے میں, وہ ان کے بھی چیک ہوتے ہیں, صحافیوں کے بھی, کوئی عام لوگ بھی اندر جو ہے موبائل فون نہیں لے جا سکتے. لیکن لا کلرکس یا ان کی جو اپنے عدالتی عملہ ہوتا ہے ان کے پاس جو ہے کہیں نہ کہیں موبائل ہوتے ہیں. اور آج وہ جو کھڑے تھے ان میں نے دیکھا بھی ان کے پاس موبائل تھا, وہ موبائل استعمال کر رہے تھے. اور تھوڑی دیر بعد پتہ چلا کہ وہ اس طرح کا جب وہ ویڈیو جو تصویر ہے وہ لیک ہوئی ہے. اب وہ انہوں نے اسی موبائل سے اسی وقت بنائی ہے, بعد میں بنائی ہے, پہلے بنائی ہے, وہ مجھے نہیں آئیڈیا, لیکن بنی سپریم کورٹ کے اندر کے لوگ ہی تھے جو تصویر. بسرا صاحب والی خبر چلی کہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہاں میں نے بنائی ہے تصویر, اگر جب میں نے ان کو ٹیلی فون کیا سماعت کے دوران ہی, تھوڑی وہ سماعت سے باہر آئے ہوئے تھوڑی دیر, انہوں نے مجھے کہا نہیں وسیم میں نے نہیں بنائی. لیکن کچھ صحافیوں نے کہا کہ اندر وہ کہہ رہے تھے کہ ہاں میں نے بنائی ہے, پھر جب باہر آئے تو انہوں نے ایسا غلط ہے, ایسا نہیں ہوا. اصل میں 2-3 تصویریں آئی ہیں, مطلب ایک تو اس اینگل سے جس میں میری تصویر بھی آ رہی ہے, دوسری 2-3 تصویریں بھی آئی ہیں. تو وہاں پہ جب موجود تھے بسرا صاحب, تو بسرا صاحب ہمارے جو دوست ہے کورٹ رپورٹر, ان کو ویسے انہوں نے کہا اس وقت آف کیمرہ جو ہے وہ انہوں نے بات کی, تو انہوں نے کہا کہ یہاں بنائی ہے, دیکھ لیں گے پھر کیا ہونا ہے. لیکن جب کیمرے پہ گئے تو انہوں نے جو ہے انہوں نے کہا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, میں نے جو ہے وہ تصویر نہیں بنائی. اب ڈیفینیٹلی کسی پی ٹی آئی کے کسی جو ہے وہ وکیل نے یا کسی اور نے بنائی تو ہوگی یقینی طور پر, کیونکہ 2-3 قسم کی تصویریں جو ہے وہ آج وائرل ہوئی ہیں جو باہر آئی ہیں بعد سوشل میڈیا پہ. جی اچھا, آج کی سماعت کے دوران خان صاحب نہیں بولے, ان کی باری نہیں آئی, ایسا ہی ہوا؟ جی بالکل, ان کی باری نہیں آئی. 2 گھنٹے 20 منٹ تقریباً جو ہے وہ موجود رہے, وہ ایک ہی کرسی پر موجود تھے. اور 2 گھنٹے 20 منٹ بیٹھنا بھی بہرحال میں کہتا ہوں کہ ان کو اس کی بھی داد تو دینی چاہیے کہ 2 گھنٹے 20 منٹ بیٹھنا, آپ نے کیمرے کی طرف دیکھنا ہے. اور وہ ججز صرف جو ہے وہ ججز ان کو نظر آ رہے تھے, جو وہاں پہ باقی عدالت کا جو باقی حصہ ہوتا ہے وہ نظر نہیں آ رہا تھا. تو وہ ججز کو دیکھ رہے تھے اور ججز ان کو دیکھ سکتے تھے. تو یہ تھا معاملہ. 2 گھنٹہ 20 منٹ خان صاحب بولے تو نہیں, لیکن موجود رہے وہاں پہ. بطور مجموعی مطلب کوئی مکالمہ کوئی بھی ہوا, یعنی یا جج صاحبان نے مخاطب کیا کسی مرحلے پہ خان صاحب کا کوئی حوالہ دیا, اور بطور مجموعی کس ماحول میں بھی, تناؤ والے ماحول میں یا ایک ریلیکس ماحول میں بھی آج کی سماعت؟ آج کی سماعت بالکل سموتھ طریقے سے تھی, مطلب بالکل ریلیکس ماحول میں, کوئی اس میں کوئی اتار چڑھاؤ نہیں تھا. اتار چڑھاؤ تھا بھی ہونا تھا شاید ان کو اگر بولنے کی اجازت دی جاتی, اس کے بعد اگر کوسچن آنسر کوئی ہوتا تو پھر 2 دفعہ ان کا جو ہے ذکر ہوا. ذکر اس سینس میں کہ ایک دفعہ جو سینئر وکیل ہیں جو وفاق کی جانب سے آرگومنٹس کر رہے, مخدوم علی خان, ان کو چیف جسٹس نے کہا کہ آپ تھوڑا سا لاؤڈ بولیں تاکہ جو رسپونڈنٹ ہے, رسپونڈنٹ مین کے جو عمران خان ہیں, ان کو بھی اس کی آواز جائے, وہ سن سکیں. پھر دوسری دفعہ ان کا ذکر ہوا جب آخر میں جب جو جسٹس اطہر من اللہ ہے, انہوں نے کہا, جب یہ پوچھا جا رہا تھا, چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ میں نیکسٹ ویک چھٹی پہ جا رہا ہوں, اور انہوں نے خواجہ حارث سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں اویلیبل ہوں. اور اس دوران جسٹس اطہر من اللہ جو ہے انہوں نے کہا کہ جو رسپونڈنٹ ہے, رسپونڈنٹ مین کے عمران خان, وہ تو جیل میں ہی ہیں, وہ تو کہیں نہیں جا رہے. تو اس پہ کافی جو ہے وہ کہکے بھی لگے.
تو 2 دفعہ ان کا اس طرح ذکر ہوا. لیکن ڈیورنگ پروسیڈنگ جب وہ تقریباً 2-2.25 گھنٹے بیٹھے ہوئے تھے, 3-4 دفعہ ان کو دیکھا گیا کہ وہ لیفٹ سائڈ پہ کوئی لوگ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, یقیناً وہ عدالتی وہ جو جیل کے اہلکار ہوں گے, تو ان سے کوئی بات چیت بھی کر رہے تھے. تو تقریباً یہ 1 گھنٹہ 50 منٹ کا ٹائم تھا, تو کافی ظاہر سی بات ہے. اور آخری بات بتا دیں, میں دیگر مہمانوں کی طرف جاؤں کہ سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہوئی ہے, تو کوئی اندازہ نہیں ہے ابھی کہ اگلی سماعت کب ہے, چونکہ یہ تو بتایا گیا کہ وہ پھر آئیں گے ویڈیو کال پہ, لیکن کب ہوگی اس کا اندازہ نہیں ہے. بینچ کی اویلیبلٹی پہ نیکسٹ جو ہے وہ بینچ کی اویلیبلٹی پہ ہوگا کہ بینچ اویلیبل ہوگا جس دن. سو میں بھی 2 سے 3 ہفتوں بعد بظاہر یہ لگتا ہے اندازاً. جی بالکل 2-2.5 ہفتے بعد جو ہے وہ ایسے لگ رہا ہے سماعت ہوگی. بہت نوازش, بہت شکریہ ثاقب بشیر صاحب ہمارے ساتھ تھے, اور وہ وہاں کا آنکھوں دیکھا حال بتا رہے تھے. ہم آگے جا کے ذرا توہین عدالت والے معاملوں سے بات کریں گے, لیکن ابھی دانیال چوئی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور زین صاحب میں دونوں کا بہت شکر گزار ہوں. زین صاحب ایک تو آپ کا وہ بھی وہ ضمنی اور اس حوالے سے بھی سارے معاملات آئی ایم شور چل رہے ہیں, دیکھتے ہیں اس میں اب کیا معاملات چلتے ہیں. لیکن سر اس صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جہاں پر ایک طرف یہ آپ نے دیکھا تواتر کے ساتھ پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں, 5 تو ہم نے گنوا دی, اور اس میں سے 1 پہ سو موٹو بھی ہو گیا, لیکن بیانات تو دوسری طرف سے بھی آ رہے ہیں. ابھی جس طرح واوڈا صاحب تھوڑی دیر پہلے کہتے ہیں کہ بھائی یہ میں نے کہا, حالانکہ میں نے تو مخاطب بھی نہیں کیا تھا, میں نے تو کہا کہ بھائی کوئی پگڑی اچھالے گا تو میں بھی اچھالوں گا, کوئی بدماشی کرے گا تو میں بھی کروں گا, میں نے تھوڑی کہا کسی جج کا. لیکن یہاں تو ججوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو جج ہیں ٹاؤٹ ہیں, یہ جج اشاروں پہ چلتے ہیں. یا کل ہمارے پروگرام میں کہا پی ٹی آئی کے ایک معزز گیسٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا نام لے کر کہ جی ہم آدمی سمجھتے ہیں یہ کسی کے اشاروں پر چلتے ہیں, بلکہ ایجنسیوں کے اشاروں پر چلتے ہیں یہ قانون. تو پھر یہ سلسلہ تو دونوں طرف سے چل رہا ہے, اس صورتحال کا کیا کیا جائے زین صاحب؟ وسیم بھائی بڑی مہربانی, آپ نے شو میں دعوت دی ہے, سر آپ کا شکر گزار ہوں. سر عرض یہ ہے کہ میں آپ کو اپنا ذاتی موقف اس پہ دے سکتا ہوں کہ جج صاحبان ہمارے لیے نہایت قابل عزت ہوتے ہیں, اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی دی ہوتی ہے, اور وہ جسٹس ڈسپینس کر رہے ہوتے ہیں. تو میں تو کبھی بھی اس چیز کو صحیح نہیں کہوں گا کہ ججوں کو کوئی نام سے پکارا جائے یا القاب دیے جائیں یا ان کی انٹیگریٹی کے اوپر شک کیا جائے. وہ سپریم کورٹ کے ججز ہوں, وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہوں, یا وہ جسٹس بابر ستار صاحب ہوں. میرے سمجھ میں جسٹس بابر ستار صاحب ایک بڑے آنیسٹ, اپرائٹ اور کریڈیبل جج ہیں. تو وہ تو بات وہاں تک آ گئی. جہاں تک ہے فیصل واوڈا صاحب کی بات, تو جو پہلا پروگرام انہوں نے کیا وہ میں ان کے ساتھ ہی تھا, قدرتی کاشف عباسی صاحب کا پروگرام تھا, اور انہوں نے میں نے اکٹھے کیا. تو میں نے اس پروگرام میں بھی ان کو کہا کہ میں نے کہا فیصل بھائی آپ مفت میں بال کی کھال ادھیڑ رہے ہیں, اتنا بڑا ایشو یہ دبئی لیکس کا بنا نہیں ہے جتنا آپ نے بنا دیا ہے. تو اس پس منظر میں اگر میں اس کو دیکھوں, اور آج جیسے آپ نے مجھے ابھی نام گنوائے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب کا, کامران ٹسوری صاحب کا, طلال چودھری صاحب کا, اون چودھری صاحب کا, اور جس قسم کی وہ گفتگو کر رہے ہیں, بہت مطابقت ہے ان کی گفتگو میں, بہت ہی ایسے لگتا ہے کہ کوئی شاید ایک اسکرپٹ سے جیسے پڑھ رہے ہو سکتا ہے. تو ان کا کوئی اچھا ہم خیال گروپ بن سکتا ہے. آپ نے تو اپنی طرف سے اپنے انٹرو میں بتایا کہ جی بڑا ڈائیورس گروپ ہے, کوئی گورنر ہے, کوئی نون کا ہے, کوئی آئی پی پی کا ہے, لیکن یا تو ہم ان کی سوچ بہت ملتی ہے یا کوئی بڑا کوئی اچھا کوئی ہم خیال گروپ بننے کو جا رہا ہے. وہ کالم ہوتا ہے نا اخبار میں, نیچے نہیں لکھا ہوتا کہ جناب وہ اس میں خیالات میں مماثلت محض اتفاقی ہے, یہ اس میں تو ہو سکتا ہے کہ, لیکن وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں the jury is out on that کہ اس میں کتنا اتفاق ہے. لیکن میں اگر اجازت دانیال چوئی صاحب اب یہ جو بات کہہ رہے ہیں زین صاحب, وہ یہ کہ بظاہر مختلف الخیال لوگوں کا بالکل ہی ایک بات کرنا 48 گھنٹے کے اندر بیک ٹو بیک 5 پریس کانفرنسز, اس سے ان کو یہ تاثر ملتا ہے کہ بھائی الفاظوں کا چناؤ بھی وہی ہے, یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں الفاظ کا چناؤ بھی جو بڑا دلچسپ ہے اور بڑی مماثلت رکھتا ہے. تو یہ حالانکہ یوں دیکھا جائے تو کہاں ٹسوری صاحب جن کا بظاہر سیاست سے تعلق نہیں ہونا چاہیے, وہ ادھر بیٹھے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب, اون چودھری صاحب یہ استحکام میں, طلال صاحب الگ, واوڈا صاحب الگ, لیکن بات ہے تو اس لیے ان کو لگتا ہے کہ اس کا جو منبع ہو, مرکز ہو, محور ہے وہ کوئی کچھ ایک ہی ہے. ان کے اس معصومانہ انٹرپریٹیشن پہ آپ کیا کہیے گا دانیال بھائی؟ وسیم بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم, تھینک یو اگین فار انوائٹنگ. وسیم بھائی دیکھیں منبع جو ہے وہ ہے پارلیمنٹ, وہ ہے ملک, وہ ہے پاکستانی. یہ تمام لوگ ہیں, اور اگر میں کامنالٹی دیکھی جائے تو یہ تمام وہ پاکستانی ہیں جو ممبر آف پارلیمنٹ یا رہ چکے ہیں یا ممبر آف پارلیمنٹ بن چکے ہیں, یا ان کو سمجھ ہے کہ پارلیمنٹری سسٹم میں سیپریشن آف پاور کا جو کانسیپٹ ہے, جہاں تینوں باڈیز الگ الگ چلنے کا آئین کس طرح اس کی بات کرتا ہے. اور تو یہی بات انہوں نے بھی آج کی. دیکھیں کسی کے ورڈ کی چناؤ غلط ہو سکتا ہے,
کسی کا ورڈز کا چناؤ ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن بیک آف دا بیک، ہاں لیکن وہ کہتے ہیں سیم کیسے ہو سکتا ہے، ذہن بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ سیم کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں نے کہا نا کہ کسی کے لفظ ٹھیک اور کسی کے ہلکے سے اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، لیکن مین چیز یہ ہے کہ آپ کا لا کا سب سے پہلا میکسم یہ ہے کہ آپ کو جو بھی اکاؤنٹیبلٹی ہے اکراس دا بورڈ ہوتے ہوئے نظر آئے، آپ کو نظر آئے آپ کے جو پارلیمنٹری سسٹم ہے اس کی ساورنٹی نظر آئے، اور اس کی ساورنٹی تو اس چیز کے اوپر اگر انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے سب نے، تو آئی تھنک دیر از نتھنگ رانگ ان اٹ۔ وہ یو ایس سینٹ ہو یا بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ ہو، یو ایس سینٹ میں اسکروٹنائز کیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو جوڈیشری کا حصہ بنانا دینا چاہیے۔ بنگلہ دیش کی جو جوڈیشری ہے وہ ہمارے سامنے ہے، کس طرح اس پہ پارلیمنٹیرینز کا رول تھا اور کیا کیا ہوا۔ تو یہ تو خالی ایک سٹیٹمنٹ کی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں پارلیمنٹیرینز اپنا ویو دے سکتے ہیں، اور انہوں نے اپنا ہی ویو پوائنٹ ہی دیا، نہ کسی کو پرووک کرنے کی کوشش کی، نہ کسی کو انسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی، صرف حقیقت پہ مبنی۔ آپ کے خیال میں اس پر جو عدالت نے جو رسپونڈ کیا ہے واؤڈا صاحب کی صورت میں، یہ ٹھیک ہے یا عدالت کو ذرا ریسٹرین کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں میں سب سے پہلے جو سیاستدان ہونے سے پہلے کالا کوٹ پہنتا ہوں، میں نے ان ججز کے ساتھ، ان وکلا کے ساتھ تحریکوں میں ہم شانہ بشانہ شامل رہے ہیں اور آج بھی اپنی جوڈیشری کے ساتھ ہیں، لیکن جو آج حالات بنے ہوئے ہیں، دیکھیں پاکستان میں جہاں لائرز ایٹ اسٹرائک ہیں، پورے ملک کے جو وکیل ہیں وہ اسٹرائک پہ گئے ہوئے ہیں، ان کے ایشوز بنے ہوئے ہیں، یہاں عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے، تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو چیزوں کو لوگوں کو انسٹیگیٹ کرتی ہیں۔ دیکھیں چیزوں کو افہام و تفہیم کے ساتھ، بیٹھ کے ساتھ، جتنے بھی ادارے ہیں، جتنے بھی گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کو سیم پیج پہ ہو کر چلنا چاہیے، آپس میں چیزوں کو کوریلیٹ، ڈسکس اور اپنی چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، تبھی تمام جو ہے وہ جوڈیشری ہو، وہ پارلیمنٹ ہو، وہ لیجسلیچر ہو، وہ تبھی اکٹھی چل سکتی ہے تینوں کی۔ اور اچھا میں ذرا ذہن بھائی سے، ذہن صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کہیں کبھی تجاوز پی ٹی آئی نے بھی کیا ہے الفاظ کے چناؤ کے حوالے سے، یا آپ کے خیال میں انہوں نے لمٹس مینٹین کرتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے؟ میں حالیہ دنوں کے صرف بیانات کی بات کر رہا ہوں نا، تو بات لمبی ہو جائے گی، صرف حالیہ دنوں کے کچھ بیانات کی بات کر رہا ہوں۔ وسیم بھائی ہو سکتا کر لیا ہو، میں جیسے دانیال نے کہا کہ کبھی کبھار ہو سکتا ہے کسی کے الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ غلط ہو جائے، میں نے تو آپ کو پرنسپل دے دیا کہ میرے ذاتی ماننے میں ہمیں اپنی اعلیٰ عدلیہ اور ہمارے ججز کے کیریکٹر کے اوپر ہمیں جملے نہیں کسنے چاہیے، یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے۔ دانیال نے یہاں پہ بڑی اچھی بات کی ہے، دانیال نے یہاں پہ سیپریشن آف پاور کی بات کی ہے۔ آج ہمارے ملک کے اندر انڈیپینڈنس اور جوڈیشری کے اوپر ایک مطلب بہت بڑا موضوع ہے یہ، 6 ججوں کا خط لے لیں، پھر بابر ستار صاحب کا اس کے بعد جو ہے نا فالو اپ خط لے لیں، تو اس کے اندر ججز کے اوپر جملے کسنا یا پریس کانفرنسز کرنا، یا جیسے آپ نے ابھی بتایا ٹسوری صاحب نے فرمایا کہ جی سالوں والی ججمنٹس جو ہیں وہ گھنٹوں میں آ رہی ہیں، تو یہ تو دانیال بہتر بتائیں گے، لیکن انصاف کا ایک اصول یہ نہیں ہے جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، تو ہم تو چاہتے ہیں اور کورٹس کا کام ہے کہ وہ جلدی فیصلے کریں، صحیح فیصلہ کریں اور بر وقت فیصلہ کریں، تو ان کا کہہ دینا کہ جی سالوں والے کیسز جو ہے وہ گھنٹوں میں ہو رہے ہیں، دنوں میں ہو رہے ہیں، یہ پریشر لگتا ہے ایسے بظاہر طور پہ کہ پریشر ٹیکٹکس ہیں، ان کو پریشرائز کرنے کی کوشش ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا مجھے الاؤ می ٹو ٹیک اے شارٹ بریک، اور پھر میں نے اسی کے ایک اور زاویے پہ آپ سے بات کرنی ہے، دونوں سے بریک کے بعد ہم آتے ہیں دوبارہ۔ جناب رحم آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں، زین قریشی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، دانیال چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ اچھا اب تو دانیال صاحب اب یہ بتائیں کہ اب یہ سارا، آپ خود ایک لائر بھی ہیں اور پولیٹیشین بھی ہیں، تھوڑا سا اپنا تجزیہ دے دیجیے مختصر الفاظ میں کہ یہ معاملہ آگے بڑھے گا کیسے؟ یعنی ایک طرف تو ویسے ہی ظاہر ہے ایک سیاسی جماعت، زین صاحب کی سیاسی جماعت اور ادارے کے درمیان تو جو فاصلے ہیں وہ تو کوئی سیکرٹ نہیں ہے، ظاہر ہے جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے خود ہی آگے پریس کانفرنس میں سب کہہ دیا تو مزید تصدیق ہی ہوگی نا کہ معاملہ بالکل بہتر نہیں ہوا ہے۔ اب ایک اور ادارہ اور دوسرے ادارے کے بھی شکوے بڑھ گئے، تو یہاں سے پھر ہم جا کس طرف رہے، ہوگا کیا آگے دانیال صاحب؟ دیکھیں وسیم بھائی، میں ہمیشہ ایک چیز کہتا ہوں کہ جب 19th امینڈمنٹ آئی اس میں کیا ججز کا اور وکلا کا، ٹھیک ہے، کیا کردار بڑا یا چھوٹا ہوا ان کا کیریکٹر؟ یہاں ہم نے دیکھا ہے اس ملک میں کہ آپ کے ڈاکٹر ہسپتال میں ڈاکٹر کے ہیڈ کو لگانے کے اوپر بھی سومو موٹو ایکشن ہوا، اور انفارچونیٹلی الکوہول کی بوٹلز کے اوپر بھی سومو موٹو ایکشن لیا گیا۔ ان تمام چیزوں سے عدالت کا کردار یا جو سٹیچر ہے وہ کبھی بڑا نہیں ہے۔ دیکھیں ان چیزوں سے جب بھی کانفرنٹیشن ہوتی ہے
تو اس سے کمزوری اور خراب چیزیں خراب ہوتی ہیں. انسٹیٹیوشنل میں بڑا اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں ایز این ایڈوکیٹ کہ انسٹیٹیوشنل جو ٹکراؤ ہوتا ہے وہ ملک کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اور آپ کے پورے سسٹم کو بھی نقصان. دانیال صاحب سوری، یہ آپ نے دو مثالیں دی، یہ عدلیہ کی مداخلت کی مثال ہے نا، جو کہ بالکل ٹھیک ہے. جس طرح عدلیہ کی مداخلت کسی اور پلر میں وہ غلط ہے، اسی طرح عدلیہ میں مداخلت بھی غلط ہے نا. دیکھیں اس کا بھی پھر ایک رائٹ فورم ہے نا جی. میں تو ہر دفعہ فورم کی، میں کسی کے بھی اعتراضات کو غلط نہیں یا ٹھیک نہیں کہہ سکتا. میں جب پی ٹی آئی کے بھائی جب باہر شور کرتے ہیں، شرابہ ڈالتے ہیں، جلاؤ گراؤ کی بات کرتے ہیں، تو ہم ان کو بھی کہتے ہیں کہ ایک فورم ہے. وہ فورم کیا ہے؟ الیکشن کمیشن. الیکشن کمیشن کے بعد کون سا فورم ہے؟ وہ کورٹس ہیں. اسی طرح ان کی جب اپنے گریونسز ہیں تو فورم ہے پارلیمنٹ. دیکھیں رائٹ فورم استعمال کیا جائے. جب آپ ٹو دا آڈینس مارتے ہیں شاٹ اور آپ چھکا مارتے ہیں تو پھر آپ کو اسپیکٹیٹر سے آپ کو جواب آتے ہیں، وہ پھر وہاں سے بھی آئیں گے، ایک سائڈ سے بھی آئے گا، دوسری سائڈ سے بھی آئے گا، اور دونوں گیلریز پھر آگے کراس فائر کریں گی. میں کہتا ہوں کہ گیلریز میں کھیلنا نہیں چاہیے. وہ چیزیں ہیں. مجھے ایک بات بتائیں وسیم صاحب کہ کتنا مشکل ہے بیٹھ کے بند دروازوں میں یہ چیزیں سیٹل ڈاؤن کرنا. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. کیوں ہم نے آڈینس لیکن مجھے یہ بتائیں، پھر میں زین صاحب سے اس کا رسپانس لیتا ہوں. ایک سکور یہاں سے کرنا ہے اور ایک سکور یہاں کرنا ہے. دانیال صاحب پی ٹی آئی میں میری آواز اگر سن پا رہے ہو، دانیال پی ٹی آئی اس میں یہ کہتی ہے کہ بھائی ایک پلر آف دا اسٹیٹ نے یعنی کہ عدلیہ نے دوسرے ادارے پر صحیح یا غلط الزامات لگائے، بات کی، تحفظات ظاہر کیے، خطوط لکھے. گورنمنٹ کی طرف سے آگئے بیچ میں کہ جی وہ تارڑ صاحب آ گئے ہیں، اودینی غلط کہہ رہی ہے عدالت. گورنمنٹ نے کہا، یعنی وہ کوٹ ان کوٹ پی ٹی آئی رہنما ہمارے پروگرام میں کہا کہ پتہ نہیں اب میرے پنجابی سے نہیں، شاید پنجابی کا لفظ ہے، انہوں نے کہا نون لیگ کو تو ٹچ میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. یعنی یہ کہ بھائی ایک کا معاملہ ہے، دوسرے سے آپ کدھر سے آ گئے، یہ بتائیے گا. آپ نے ایک سائڈ نہیں پڑھی. اٹارنی جنرل نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا اور وہ پوائنٹ آف ویو دیا کہ میں تارڑ صاحب کی بات کر رہا ہوں، تارڑ برادران، نذیر تارڑ صاحب کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کورسپونڈنس کے بعد سب نے اسی کو آگے ٹیک فارورڈ کیا کہ جو بات کی جا رہی ہے اس میں یہ حقیقت ہے یا یہ سچ ہے، یہ سچ نہیں ہے. وہ اسی کو آگے ٹو کر کے اس لائن کو آگے لے کے گئے ہیں اور اس کورسپونڈنس کی بات کی ہے. اور لیکن میں بات پھر وہی کرتا ہوں کہ دیکھیں ہائی کورٹ جو ہے، ہمارے فاضل ججز ہیں، ان کا پھر وہ جو فورم ہے، دیکھیں دے ہیو دا آٹونومی، ان کے پاس اپنے پاس ساری پاورز ہیں، یہ ان چیزوں کو خود حل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو جب وہ خود حل کرنے کے دے ہیو دا پاورز، تو پھر جب ٹورڈز گیلری کھیلتے ہیں تو پھر اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. اور وہ میں کہتا ہوں کہ ایسی چیزیں نہیں آنی چاہیے اور ان کو بیٹھ کے ان کا حل نکالنا چاہیے. ان کا بیٹھ کے کلوز ڈورز کے ساتھ وہ تارڑ صاحب کو، اعظم نذیر صاحب کو بلا لیں اور جو لیگل ایکسپرٹس ہیں جو بڑے اور دوسرا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، خاص طور پہ جو وکیلوں سے ریزنٹمنٹ آ رہی ہے، وہ تارڑ صاحب بھی خود ایک وکیل ہیں، وہ بھی اس لیے آ رہی ہیں کہ جو ابھی لائرز کا ایشو چل رہا ہے اس نے بھی آگے چیزوں کو اور زیادہ انسٹیگیٹ کیا ہے. اچھا زین صاحب، اب یہی سوال میرا آپ سے ہے. پنڈورا باکسز اکٹھے نہیں کھولنے چاہیے اور ان کا بیٹھ کے حل نکالنا چاہیے. اب میں نے ان سے یہ پوچھا زین صاحب، آپ صاحب اس کے اوپر ایکشن لے کر ان چیزوں کا حل نکالیں گے. ٹھیک، یہ آپ اس پہ زیر لب مسکرا رہے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی اب یہاں سے آگے معاملات چلے گا کدھر؟ چونکہ یہ تو تاریخ گواہ ہے، جب بھی اداروں کا تصادم ہوتا ہے تو پھر ملک لوز کرتا ہے. یہ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس کا حل یہ ہے کہ جناب وہ بیان بازی نہیں کریں بلکہ بات کریں. کتنا مشکل ہے بند دروازوں میں بات کر کے مسئلہ حل کرنا. یہی سوال میں آپ سے پوچھوں تو آپ کیا کہیے گا؟ یہ تو ہیٹ بڑھتی نظر آ رہی ہے نا. سر دیکھیں وسیم بھائی آج اتنی ڈیوائسو باتیں ہو گئی ہیں کہ میں نے تو فیصلہ کیا کہ میں نے اپنے بھائی دانیال چودھری کی ہر بات سے ایگری کرنا ہے. سبحان اللہ. اچھا، اب وہ بتا رہے ہیں کہ رول ڈیفائنڈ ہے ہر کسی کا کانسٹیٹیوشن میں، بالکل ڈیفائنڈ ہے. عدلیہ کا رول بھی ڈیفائنڈ ہے، افواج پاکستان کا رول بھی ڈیفائنڈ ہے، ہمارا رول بھی ڈیفائنڈ ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کا تو موقف ہی یہی ہے کہ اگر ہر بندہ اپنے حدود و قیود کے اندر رہ کے بات کرے تو مسئلہ ہی نہ ہو. پھر دانیال بھائی مجھے آپ کو بتا رہے ہیں کہ جی رائٹ فورم ہے ہر چیز کا، بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، ہر چیز کا ایک رائٹ فورم ہے. تو اگر ان کے لیے رائٹ فورم ہے تو یہاں پہ بھی رائٹ فورم ہے. اور یہاں پہ رائٹ فورم یہ نہیں ہے کہ یہ سیاستدان جو ہیں ججز کے اوپر جملے کسیں اور پریس کانفرنسز کریں. اگر ان کو جج صاحبان سے اعتراض ہے، اگر ان کے پاس کوئی جج صاحبان کے خلاف شواہد موجود ہیں تو یہ ریفرنس دائر کریں ججوں کے خلاف. اس کا تو رائٹ فورم یہ ہے کہ جج کے خلاف ریفرنس دائر ہو. لیکن پریس کانفرنس میں ججوں کو متنازع بنانا یا ججوں پہ جملے کسنا یہ ٹھیک نہیں ہے. تو رائٹ فورم کا استعمال کیا جائے اور ہر انسان اور ہر ادارہ اپنے کانسٹیٹیوشنل جو ڈومین ہے اس کے اندر رہ کے کام کرے. آپ کی ہماری لڑائی کوئی نہیں ہے.
اور ابھی اس دفعہ تو انٹرسٹنگلی دانیال صاحب جب پچھلا فیس چلا تھا پیناما اور اس کا، تو آپ کا شاید بنتا بھی زیادہ تھا کہ آپ کہہ رہے تھے بھائی ہمارے کیسز ہمیں معلوم ہے یہ سارا ایک سسٹم چل رہا ہے ہمارے خلاف، آپ کے اسٹیبلشمنٹ تعلقات خراب تھے اور آپ پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ابھی تو آپ کا مدعا یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے خلاف زیادتی ہو رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں اس کو جو ریلیف مل رہا ہے نا اصل میں وہ انصاف کے مطابق نہیں ہے. تو ان کے آپ اپنے کیس کے میرٹس تو زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، آپ اپنے مخالف کے کیس کے میرٹس بھی اتنا ڈیپلی جانتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر اس کو کہیں ریلیف ملا بھی ہے تو وہ بھی جو ہے وہ انصاف کے مطابق نہیں. ریلیف بھی کیا ہے، وہ اگست سے تو اندر ہے. وسیم بھائی ہم اس لیے کہتے ہیں کہ دیکھیں آج پوری پارلیمنٹ کی ان ساروں کی جو پوری کرکس ہے نا، کرکس وہ یہ ہے کہ ہر روز آ کے پارلیمنٹ میں ایک بات کرتے ہیں کہ ہائے ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوگی، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، روز آ کے روتے ہیں. دیکھیں ہماری جماعت کا کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو 3-3 4-4 سال اندر نہیں رہا، ٹھیک ہے نا، ان کے جھوٹے طریقوں کی وجہ سے، جھوٹے کیسز کی وجہ سے، اور اس کے بعد وہ کیسز جن کے اوپر بعد میں نیب اور انسٹیٹیوشن نے کہا کہ ان کے اوپر کیس بنتے ہی نہیں ہے. جب وہ ٹھیک تھے، وہ سارا کچھ ٹھیک تھا، تو اب جو ہو رہا ہے کہ آپ کو اتنا سپیڈی ریلیف آپ کو کیسے مل سکتا ہے کہ آپ کو ایک جگہ آپ I think the problem is here. آپ نے کہا نا جب وہ ٹھیک تھے، اصل میں آپ نے تنزیہ کہا نا، اصل میں آپ یہ بلیو کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں تھے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں یار ہماری باری پہ تو اتنا رگڑا لگایا تھا تو اب یہاں بھی رگڑا ہی لگاؤ، ہمارے ساتھ غلط ہوا تھا یہاں بھی غلط کرو. یہ کہہ رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں پھر آپ کو دونوں کی طرف ریکٹیفائی کرنی چاہیے چیزیں. جب آپ چیزیں دونوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے ٹھیک ہو بعد میں غلط ہو، پھر بعد میں غلط ہو پہلے ٹھیک ہو. آپ نے جب ریکٹیفائی کرنا ہے تو پھر اکراس دا بورڈ ہوگا، آپ نے پھر ایکشن لینا ہے تو پھر آپ دونوں کو ایکسیپٹ کریں کہ تب غلط کروایا گیا. آپ کا والا معاملہ اب اور کیسے ریکٹیفائی کریں؟ کیسز بھی ختم ہو گئے، قوانین بھی ختم ہو گئے، وزیر بن گئے، وزیر اعظم، اب اور کیسے ریکٹیفائی کریں؟ وسیم بھائی نہیں، دیکھیں نا، ہم 3-3 4-4 سال جیلوں میں رہنے کے باوجود انہوں نے میاں صاحب نے مریم صاحبہ کے ساتھ جو ہوا، میاں صاحب کے ساتھ ہوا، جس طرح ملک چل رہا تھا، آپ کا ملک کس طرح پروگریس کر رہا تھا، اس ملک کے ساتھ جو زیادتی ہوئی کہ ہر دفعہ کوئی آ کے یہ زیادتی کرے گا اور پھر ہم کہیں گے کہ یار یہ غلط ہوا، یہ ٹھیک نہیں ہوا. یہ وہ کیسز تھے. وسیم بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ان کی میری شادی کے دن میرے اوپر FIR کاٹی گئی، میری شادی کے دن دیواریں جلائی گئی، میرے والد صاحب کو اریسٹ کیا گیا. یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو یہ کرواتے رہے، عمران خان صاحب کرواتے رہے، ان کے ساتھ وہ شہزاد بخاری صاحب تھے، وہ کراتے رہے، جو بھی ان کا نام تھا، تو وہ کرواتے رہے. تو یہ چیزیں یہ کرواتے رہے ان کے اپنے لوگ. آج جو ان کے اوپر آگ کے پڑ رہی ہے، یہ وہ بیج ہیں جو انہوں نے خود نفرت کی بیج. So towards the end, اور ہم آج بھی ان سے بات کرتے ہیں کہ دیکھیں مفاہمت ایک از دا اونلی وے فارورڈ. ان کی جماعت کے جو سینسیبل لوگ ہیں ان کو مفاہمت کی بات کرنی چاہیے، ڈائیلاگ کرنا چاہیے. 9 مئی ان سے ہم نے نہیں کروایا، ان ملک کے شہداؤں کے خلاف اور ان کے میموریلز کو ہم نے نہیں جلوایا، ہم نے ان سے آگ نہیں لگوائی. اپنی غلطیاں مانیں، بیٹھ کے کنکلوزیو کوئی آرگومنٹس کریں، چیزوں کو اختتامی طور پر ایک طرف لے کے جائیں، بیٹھ کے پارلیمنٹ میں اپنا رول پلے کریں. میں فائنل ورڈ زین صاحب ہیں، زین صاحب یہ بھائی بتائیں ٹورڈز دی اینڈ جلاؤ گراؤ کی نفرت کی کرتے ہیں، از اٹ ہائی ٹائم؟ دیکھیں میں کنکلوڈ کر لوں اس کو، میں زین صاحب سے کنکلوڈ. دیکھیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا پورا ایک پاس رہا 88 سے 99 تک، لڑتے رہے، کیا کچھ نہیں کرتے رہے، حکومتیں گراتے رہے، دین دے ریئلائز کہ یار اعلی کاری بن گئے. از اٹ ہائی ٹائم کہ ساری جماعتیں ریئلائز کریں اور ان دس کیس PTI ریئلائز کرے کہ ہاں یار یہ بھی کوئی آئیڈیل طریقہ نہیں ہے کہ فارمر پرائم منسٹر کھڑے ہو کے کہے کہ شاہد خاقان کہتا تھا نا جیل میں ڈال دیا میں نے جیل میں، ابھی نواز شریف اتارتا ہوں تمہارا AC میں، ٹھہرو ذرا، یا رانا ثناء اللہ سے ہیروئن بنا. یہ بھی کوئی اچھا طریقہ نہیں تھا. ریئلائز کریں سب تاکہ کورس کریکشن ہو. فائنل ورڈ. وسیم بھائی ویسے معصومانہ سوال پوچھنا آپ کا کام ہے، لیکن ایک سوال میں پوچھ لیتا ہوں، کیا واقعی ہی یہ ریئلائز کر گئے کہ یہ اعلی کار بن گئے؟ کیونکہ اگر یہ ریئلائز کر گئے ہیں تو پھر جو آج یہ کر رہے ہیں یہ نہ کرتے. لیکن سر یہ بڑی ایک مس لیڈنگ ایکیوزیشن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ان کے اوپر کیسز بنا دیے. ان کے اوپر جتنے نیب کیسز تھے، بیشتر کیسز ان کے جو اتحادی آج حکومت میں ان کے ساتھ ٹریجری بینچز میں بیٹھے ہیں ان کے دور میں بنائے ہوئے ہیں، تحریک انصاف کے دور کے نہیں بنائے ہوئے. سو بٹ موونگ آن، آپ کہتے ہیں آگے چلنا چاہیے، تو موونگ آن. میں آپ کی سوال کے جواب میں صرف اتنا ہی کہوں گا، بالکل میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں پہلے ادوار میں جو کچھ ہوا ہمیں واپس ماضی میں جا کے یہ نہیں کہنا چاہیے 18 میں یہ ہوا تھا، 13 میں یہ ہوا تھا، 8 میں یہ ہوا تھا، 97 میں یہ ہوا تھا. آگے چلنا ہے سر. ابھی آپ اور میں آف کیمرہ بات کر رہے تھے کہ حالات اتنے گھمبیر ہو رہے ہیں اور اتنی تیزی سے ہاتھ سے نکلتے نظر آ رہے ہیں کہ اگر کریکٹیو میجرز ہم نے نہ لیے تو اینڈ میں ہم ملک کا نقصان کر بیٹھیں گے. تو بالکل
میں آج میرے میں اتنی اخلاقی جرت ہے کہ میں آج آپ کے پروگرام میں کہوں گا کہ اگر پہلے یہ کسی کے ساتھ ہوا, اگر دانیال کی شادی والے دن اس کے اوپر FIR کٹی گئی اور جھوٹی کٹی گئی تو غلط کٹی گئی, نہیں کٹنی چاہیے تھی. لیکن اب آگے بھی تو چلنا نا بھائی, یا ہم ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم ہی کرتے رہیں گے. اگر آپ مفاہمت کی بات کرتے ہیں, اگر آپ ریکنسیلیشن کی بات کرتے ہیں, میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ اس دن یہ بات کی کہ حکومت کے کال اور فیل میں فرق ہے, اور حکومت کو اپنا بیسٹ فٹ فارورڈ آگے رکھنا ہوگا, حکومت کو حکومت بن کے دکھانا ہوگا. ٹھیک ہے, بٹ اب میں چلیں ابھی ایک کسی اگلے پروگرام میں پھر اس پہ بات کریں گے, آج کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہ پھر بات آگے کیسے بڑھے گی جب آپ لوگ ہی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم ان سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے, ہمیں ان سے بات کرنی ہے, تو پھر ان سے بات کیسے آگے بڑھے, کہہ رہے باتیں. لیکن اس میں کسی اور دن ذرا اس موضوع کے ساتھ ہی آئیں گے کہ اگر سیاست دانوں نے آپس میں کورس کریکشن کرنی ہے تو پھر کیسے ہوگا اگر بات کرنے پہ راضی نہیں ہے سیاست دان ہی. تو بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا. ہم ایک بریک, اور ہم ذرا مفاد عامہ سے متعلق ایک موضوع کے ساتھ اس بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. ہم ساتھ ساتھ اس پروگرام میں کوشش کرتے ہیں کہ گاہے بگاہے ذرا مفاد عامہ سے متعلق بھی موضوعات آپ سے ہم شیئر کرتے رہتے ہیں. آج اس ہفتے کا آخری پروگرام ہے, تو جاتے جاتے ذرا اس موضوع پر بھی بات سنیے اور دیکھیے کہ جس میں نے ذاتی طور پہ بھی ذرا کچھ چیزیں دیکھیں اور اس کو آبزرو کیا, اور ہم نے مناسب سمجھا کہ ذرا ہم ایک ایکسپرٹ اوپینین بھی اس پر آج لیں. ظاہر ہے وہ کہتے ہیں تندرستی ہزار نعمتیں, رائٹلی سو, جان ہے تو جہان ہے, ہیلتھ از ویلتھ. آپ کے پاس سب کچھ ہے, دنیا کی ہر دولت ہے, اور اگر صحت سے محروم ہے تو عملاً کچھ بھی نہیں ہے. اس کو الٹا کر دیں, کچھ بھی نہیں ہے بظاہر, اللہ نہ کرے, لیکن صحت ہے تو سب کچھ حاصل کرنے کا پوٹینشیل ہے. لیکن اگر صحت خراب ہو گئی ہے تو سب کچھ بھی ہے, تو وہ اس کا کوئی اب وہ علاج نہیں ہے. اس لیے ظاہر اس پہ فوکس کیا جاتا ہے کہ اچھی غذا لی جائے سب کچھ. اور آج کل جب ہم ایک چیلنج فیس کرتے ہیں وہ یہی کہ بھائی اب اگر چکن کھانا ہے تو کیسے کھائیں, اس پہ یہ شک ہے کہ پتہ نہیں وہ انجیکٹڈ ہے, اس کی کیسے گروتھ ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے. فروٹ کھانا ہے تو جناب تربوز میں تو فلاں میں بھی انجیکشن لگ رہے ہیں, تو کیا کریں. کیا وہ چیزیں اپنائیں کہ جس سے جو کہ یعنی وہ کچھ چیزیں ہمیں معلوم ہے فرائیڈ آئٹمز ہیں, فلاں ہیں کہ یہ صحت کے لیے اچھے نہیں ہیں, چلو ٹھیک ہے, بہت زیادہ میٹھا معلوم ہے. لیکن جو چیزیں بظاہر صحت کے لیے اچھی بھی ہیں اس میں بھی تو پھر پوری ایک بحث ہے کہ اس میں بھی کوئی ایسی کارروائی تو نہیں ڈالی جا رہی کہ جو بظاہر میں سمجھ رہا ہوں صحت کے لیے اچھی ہے اور وہ صحت کی بری ہے. یہ اور خطرناک ہے, کیونکہ جس چیز کے بارے میں مجھے معلوم ہو کہ صحت کے لیے بری ہے اس کو تو میں استعمال نہیں کروں گا, یا کروں گا بھی تو جانتے ہوئے کروں گا کہ یہ بری ہے تو میں اکارڈنگلی استعمال کروں گا. مجھے کسی چیز پہ شائبہ یہ ہو کہ صحت کے لیے بہت اچھی ہے اور معاملہ الٹا ہو وہ صحت کے لیے بری ہو, یہ تو پھر میں اس کو اچھا سمجھ کے استعمال کرتا جا رہا ہوں اور وہ برا ہے, تو یہ تو اور خطرناک معاملہ ہے. اور ایسی ایک چیز میں بچپن سے ایک چیز سنتے ہیں جناب, دودھ ایک غذائیت سے بھرپور ایک چیز ہے. مائیں ہمیں کہتی ہیں ہمیشہ جناب رات سونے سے پہلے ضرور دودھ پیے سارا کچھ. تو پاکستان میں دودھ کی جو فراہمی ہے, دودھ کی جو ترسیل کا نظام ہے, یہ کتنا اچھا ہے یا اچھا نہیں ہے. ہم دنیا کے ان بہت کم ممالک میں سے جہاں کھلا دودھ, لوز ملک اتنی بڑی تعداد میں, اتنے بڑے پرسنٹیج میں فراہم ہوتا ہے. ورنہ دنیا کے اکثر ممالک میں یہ معاملہ نہیں ہوتا ہے, لوز ملک نہیں ہوتا, کہیں بوٹلڈ ہوگا, کہیں پیکیجڈ ہوگا, کہیں کچھ اور ہوگا. لیکن اس طرح لوز ملک جس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہ ہو, چونکہ ایک مسئلہ ہے کہ اس میں کوئی یعنی کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, کوئی ایک ریگولیٹری اتھارٹی تو اس کی ہے نہیں, ہر کوئی اپنے طور پہ چلا رہا ہے. تو اگر کہیں کوئی گڑبڑ بھی ہے تو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے اس کو. تو بہرحال اب یہ جس انداز سے فارم میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, پھر مڈل مین کے پاس جاتا ہے, پھر دکاندار کے پاس جاتا ہے, کس کس مرحلے پہ کون کون کیا کیا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, یہ ساری باتیں مبالغہ ہیں. اس میں کیمیکل ڈالا جاتا ہے, نہیں ڈالا جاتا, پانی بہت زیادہ ملا دیا جاتا ہے, نہیں ملا دیا جاتا. تو یا دنیا کے باقی ممالک میں ہوتا کیا ہے, پھر دودھ کس طرح فراہم ہوتا ہے, ذرا ہم اس پر ہم بات کرتے ہیں, اس اہم ترین موضوع. اور ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر آف آرتھوپیڈکس اینڈ ٹروماٹولوجی جناب ڈاکٹر محمد اشرف نیازی صاحب. حضور السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. جی السلام علیکم بدامی صاحب. ایک تو میں نیازی نہیں نظامی ہوں, میں معافی چاہتا ہوں, چونکہ آج کل آج سارا دن نیازی کی تصویر کا چرچا رہا ہے نا, تو یہ میرا خیال ہے یہ یہاں پہ بھی آپ کی مہربانی سر اس محبت کی. لیکن میں اتفاقاً نظامی, یہ دودھ کی طرح آپ کے نام میں ہی ملاوٹ ہو گئی, میں اس کی معافی چاہتا ہوں. میں کوئی بات نہیں. اچھا سر یہ بتائیں, یہ ذرا مشکل حل کیجئے. ایک طرف ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ جناب پاکستان 5th لارجسٹ ملک پروڈیوسر ہے دنیا کا. اگر یہ فیکٹ صحیح ہے آپ بتائیے گا تو پھر تو ہمیں, آپ کہہ رہے ہیں ایسے, تو اس سے متعلق کوئی مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے. لیکن دوسری طرف ہم یہ ساری باتیں بھی سنتے ہیں کہ جناب اس میں پانی بھی ملتا ہے, کیمیکل بھی ملتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا نہیں ہوتا. دونوں باتیں ایک وقت میں ٹھیک ہیں, تو بڑی افسوسناک بات ہے کہ جب اتنی فراوانی ہے ایک چیز کی تو پھر اسی سے مسائل کیوں ہیں. اچھا ایک چیز ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ بھائی کھلے دودھ میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. دوسری طرف یہ بھی سنتے ہیں کہ اگر یہ ہوتا بھی ہے تو مسئلہ نہیں ہے, آپ دودھ ابال لیجئے تو سارے مسائل ختم ہو جائیں گے. آپ بتائیے اس میں سے کون سی سوچ زیادہ حقیقت سے قریب تر ہے؟
تھینک یو. دیکھیں وسیم، میں ایک عرض کروں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ دنیا کے اندر وہ بن چکی ہیں، ہو چکی ہیں، اور ان کو دوبارہ سے ایجاد کرنا میرا خیال ہے قطعی طور پہ بھی کوئی نامناسب ہے، نہ ہی کوئی سائنٹیفک ہے. دوبارہ اگر کوئی بندہ پہیہ ایجاد کرنا شروع کرے تو غالباً یہ کوئی آج کے دور کے اندر تو کوئی صحیح بات نہ مانی جائے گی. صحیح ہے. دودھ کے لیے جیسا آپ نے فرمایا کہ پاکستان 5واں ملک ہے بڑا دنیا کے اندر جو پروڈیوس کرتا ہے، چوتھا، بلکہ بعض کے اندر ایسا کہ چوتھا یا 5واں، ان بٹوین آل دیٹ. لیکن یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ پاکستان کے اندر جو دودھ، ہم کھلا دودھ جس کو کہتے ہیں، جو کہ ہمارے حلوائی کے ساتھ ملتا ہے، گھروں کے اندر جو ہمارے گوالا حضرات لے کے آتے ہیں دودھ دینے کے لیے، تو اس کے اندر ملاوٹ کے اوپر آج تک کسی نے شک نہیں کیا کہ اس کے اندر ملاوٹ نہیں ہوتی. یہی ہوتا ہے کہ ہم باڑے کے اندر جاتے ہیں، باڑے کے سامنے کہتے ہیں کہ جی سامنے جو گائے یا بھینس کو وہ دھوتا ہے، اور وہیں سے ہم دودھ لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم نے خالص دودھ دیا. اب اس کی بھی ہائیجن کیسی ہے، دیٹ از آلسو اگین انڈر کویسچن. اور میں تو ایک اور بات آپ کے توسط سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ابھی تک تو یہاں پنجاب کے اندر بالخصوص، میں لاہور میں رہتا ہوں، تو یہاں پہ ایسا ہے کہ جو دودھ مل رہا آیا کہ وہ دودھ بھی ہے یا نہیں، ملاوٹ تو ایک سیکنڈ سٹیپ آ جاتا ہے. تو یہاں پہ جو مطلب وہ سارے ڈٹرجنٹس کو ملا کے اور سویابین کو ملا کے اور اس کو ایز اے ملک پروڈیوس کیا جاتا ہے. اور آپ نے جیسا بھی فرما رہے تھے انٹرو کے اندر کہ یہاں پہ کوئی اتھارٹی نہیں ہے، اتھارٹی ہے، فوڈ اتھارٹیز ہیں، اور گاہے بگاہے جب وہ چھاپا مارتی ہیں جو کہ ایک مطلب ٹپیکل ہوتا ہے، اور لاہور کے اندر مطلب منو من دودھ جو ہے پھر اس کو جو وہ ضائع کیا جاتا ہے، سو کالڈ دودھ، ویئر ایز وہ دودھ نہیں ہوتا. تو اتھارٹی جب بھی چیک کرتی ہے اس کے ساتھ ہے. حیران کی اس بات کی ضرور ہے کہ جب ہمارے محلوں کے اندر، گھروں کے اندر آنے والا دودھ ہے، اگر اس کے ساتھ، اور ریسرچ بھی کی گئی تھی، بہت سی آرگنائزیشن نے یہ ریسرچ کی کہ وہ دودھ جو کہ پوش علاقوں کے اندر جاتا ہے، جو کھلا دودھ ہوتا ہے، اس کے اندر کتنی ملاوٹ ہوتی ہے. یہ بھی کوشش کی گئی اور دیکھا گیا سائنٹیفکلی کہ جو ایسے ایریاز جو کہ لوور مڈل کلاس یا مطلب پور کلاس کے ساتھ سو کالڈ وہاں پہ آتے تو دودھ، اس کے اندر کتنی ملاوٹ اور کیسے کیا چیزیں ہوتی ہیں. تو اٹ ہیز بین موسٹلی 96% واز بین کیلکولیٹڈ کہ اس کے اندر جو ہے ملاوٹ ہے. وہ دودھ صاف دودھ نہیں ہوتا، اور صرف ملاوٹ بھی کوئی نیٹ اینڈ کلین واٹر کے ساتھ نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ساتھ جو ہے جو گندا پانی ہوتا ہے یا دودھ گندا بنتا ہے، دیٹ از اوور دیئر، جو کہ پھر بیماریوں کے باعث بنتا ہے. وہ سب پھر بوائل کرنے سے ختم نہیں ہو جاتا جو کچھ بھی ہو؟ ایسا نہیں ہے. دیکھیں ایک میں 2 چیزیں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایک تو جو پیٹ کے امراض اور جو سارے آپ جانتے ہیں کہ کراچی شہر ہمارا سب سے بڑا شہر ہے، اور کتنا ڈاکٹر کے ساتھ یہ رش بڑھتا جا رہا ہے. اب بوائل کرنے کے ساتھ کانسیپٹ یہی ہے کہ جی ابالا دے دو، 20-25 منٹ اس کو ابالو تو اس کے اندر جتنے جراثیم ہیں وہ مر جائیں گے اور وہ دودھ ٹھیک ہو جائے گا. ویئر ایز دس از ناٹ ٹرو. دودھ کے اندر جو اس کے ساتھ اجزاء ہیں، ان اجزاء کو اگر بوائل کیا جائے، مطلب یہ بھی ریسرچ کے ساتھ ہے، یہ میری کوئی بات نہیں ہے، مطلب آرتھوپیڈک سرجن ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ، لیکن یہ پڑھی لکھی بات ہے کہ کوئی بھی اس کو سرچ آؤٹ کرے گا تو اگر دودھ کو 20 منٹ تک ابالا جائے تو اس کے اندر جو پروٹینز، جو وائٹامنز، منرل، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ وہاں سے خراب ہو کے اور ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. تو اس کی دودھ کی جو افادیت ہے وہ وہاں موجود نہیں رہتی. اب ایک لفظ سنا ہوگا آپ نے کہ پاسچرائزیشن پہلے کہ اس کو پریزرو کرنے کی خاطر تھا، اور جیسا آپ نے بالکل درست کہا کہ دنیا کے اندر باٹلز کے اندر دودھ ملتا ہے، کسی ڈبے کے اندر ملتا ہے، وہ پریزرو کر کے جو ہے، ایون کہ پلاسٹک کے ساتھ ملتا تھا کہ پلاسٹک کے اندر دودھ جو پریزرو کیا جاتا تھا. اگر آپ کسی بھی ایسے ترقی یافتہ ملک یا جہاں پہ یہ ہیلتھ کے بارے میں ہے، تو وہ جو اس کے اندر افادیت اور وہ جو اجزاء ہوتے ہیں اس دودھ کو بوائل کرنے کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں. اب یہ جو جس کے لیے ہم اور آپ، مطلب میں نے آئی اپریشیٹ کہ آپ نے ایک سوشل میڈیا کے اوپر اپنے آپ کو پیش کیا اور وہاں پہ آپ نے بتایا کہ کیسے گوالہ دھوتا ہے اور کیسے یہ دودھ جو اس کو پریزرو کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ہمارے دوست ڈاکٹر صاحب بھی ساتھ تھے. آئی اپریشیٹ اینڈ دیٹ واز اے بیوٹیفل میسج. اس کے ساتھ ایک پاسچرائزیشن اور اس سے بڑھ کے اب جو ٹیکنیک آئی ہے دیٹ از دا UHT. UHT مین بائی کہ ایک تھوڑے سے لمحے کے لیے کچھ سیکنڈز کی خاطر جو ہے بہت تیز ہیٹ دودھ کو دی جاتی ہے، جس کے اندر اس کے منرلز، وائٹامنز اور باقی جتنے بھی اجزاء وہ وہاں پہ محفوظ رہتے ہیں. تو اگر دودھ کو یہ سمجھا جائے کہ ہم نے بوائل کر لیا 20 منٹ 25 منٹ تک کرنے کے بعد اس میں سے ساری چیزیں ختم ہو جائیں، اور جیسے وسیم میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ جو اگر دودھ ہے ہی نہیں ہے تو اس کے اندر سے تو لیکن سر ٹورڈز یہ بتا دیجیے کہ یہ جو ڈبے والا ہے، باٹل والا ہے، اس میں بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ جناب یہ بھی کیا دودھ ہے یا نہیں. اس میں لوگ کہتے ہیں جناب لیکن اس کے سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ یہ خراب ہی نہیں ہوتا. جو اصل دودھ ہوتا ہے اس کو آپ باہر رکھیں کچھ گھنٹوں یا کہ خاص میں تو بگڑ جاتا ہے، یہ بگڑتا ہی نہیں ہے. تو یہ دودھ ہی نہیں ہے تو کچھ اور ہے. یہ دیکھیں نا، اب یہ پرسیپشنز ہیں، ہماری پرسیپشنز ہیں کہ ہر چیز کے اوپر شک کرو.
میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ ان انسٹیٹیوشنز کے اندر چیک اینڈ بیلنسز اوور دیئر، اور جن لوگوں نے ریسرچ کی، باہر سے جا کے اٹھایا ڈبہ کہیں سے، اور مختلف کمپنیز یہ بناتی ہیں، جو ڈبہ بھی اٹھایا اس کو چیک کیا تو ان کے اندر قطعی طور پہ ایسا نہیں تھا جیسا کہ لوز ملک کے اندر جو چیزیں وہ پائی گئی تھی۔ خراب اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ اس ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہیں، جب اچھی ٹیکنالوجی ہوگا پریزرو اچھے طریقے سے ہوئے گا، تو دیٹ از وٹ اٹ از کہ اس کے ساتھ جو دودھ کی خرابی جو ہے قطعی طور پہ اس بند ڈبہ یا جس کو ہم کہتے ہیں کرنے کے لیے، لیکن یہ شک کی خاطر، اور لیبارٹریز کھلی ہیں، کوئی شخص مطلب میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی میڈیکل سائنس کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے یا جو شخص اس پر کوئی شک کرتا ہے اس ڈبے کو لے کے تو خود جا کے ذرا چیک کروا لے، اگر چیک کرواتا ہے تو اس کو پھر بند کروانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہم ایز پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن بھی، اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ بھی ایز اے سوشل ورکر اور جو آپ مطلب گائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو، اس کے ساتھ ہم شامل ہوں گے اس آواز کے اندر کہ یہ جتنا فراڈ ہو رہا ہے اس فراڈ کو بند ہونا چاہیے۔ ویئر ایز ایسا وسیم بدامی میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، اگر ہے کہیں تو اس کے لیے سامنے آنا چاہیے۔ I have not noticed neither as a medical association nor as individual دیکھا گیا۔ تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ، تھینک یو۔ میں دو چیز ضرور کہوں گا، اپنی غذا سے متعلق، اپنی صحت سے متعلق کوئی بھی فیصلہ کریں اس کو ایک انفارمڈ ڈیسیشن ہونا چاہیے، تو کم از کم ریسرچ ضرور کریں پھر ایک بہتر فیصلے پہنچے۔ دوسرا یہ ہر چیز کی اکاؤنٹیبلٹی اس کا لیول بہتر بناتی ہے، جو بھی چیز اکاؤنٹیبلٹی سے بالا تر ہے اس میں تباہی ہونی ہے۔ اس کیس میں یہ ضرور ہے کہ کم از کم ایک اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے، اگر وہ لوز ملک میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، اگر اینٹی لوز ملک ہے، باٹلڈ ہے، پیکیج ہے، جو بھی ہے، کم از کم اس میں اکاؤنٹیبلٹی ہے، اس لیے بھی اس کے معیار کے بہتر ہونے کی ایک واضح ہمارے پاس دلیل بہرحال موجود ہے۔ ایک انفارم ڈیسیجن ضرور کیجیے اور اس کے بعد فیصلہ کیجیے۔ زندگی اور صحت رہی انشاءاللہ، تو اگلے ہفتے ہوگی ملاقات، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔